جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو ہم اس کو دور کدھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ شہرک سے قریب ہے اور شہرک تو میرے اندر کی ایک چیز ہے، تو وہ اس سے زیادہ قریب کیسے ہے؟ یہ میں کیسے اس بات کو اپنے دل میں ریئلائز کر لوں؟ ریئلائز کر لوں. دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کو لے نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے. لیکن تم اپنا آپ اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہو، یہ ممکن ہے. تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا دل نہیں لے سکتے، لیکن تم اپنا دل اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ عام انسان اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے. ہر انسان مسجد میں جاؤ، دعاؤں میں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ کو بلا رہے ہیں. اللہ نہیں آتا. بلاؤ نہیں، جاؤ. یہ کیفیت کی بات ہے. جاؤ، اپنے من سے اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ. جب نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ. جب تم جاؤ گے تو اللہ آئے گا. تم نہیں جاؤ گے، اللہ نہیں آئے گا. اللہ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے تو جاؤ اللہ کی طرف. مسجدوں میں جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. مخلوق میں جاؤ اللہ کی تعالیٰ کی طرف. صدقہ لے کر جاؤ، پیدل جاؤ. اپنے آپ کو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ خرچ کرے گا اپنی جناب سے تمہارے لیے. پھر تم اپنی زندگی کے 30 سال اللہ تعالیٰ پہ خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ پہ قربان کر دو. تم آدھی زندگی اللہ تعالیٰ کو دے دو. دین کو نہیں میں کہہ رہا، اللہ کو دے دو. لوگ دین کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں. ارے بھائی، اللہ کی خدمت کرو. سمجھ رہے ہو؟ یہ دین کا غلط کانسیپٹ ایک پھیلایا جاتا ہے. اسلام کو کوئی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو میری خدمت کرنے کے لیے بنا ہے. کہ بات سن، اسلام مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن مجھے کان میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجھے کہتا ہے اللہ سے پیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں. وہ کہتا ہے اللہ سے ملنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں. وہ کہتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں. وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے مجھے اللہ نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے. مجھے اللہ نے تیرے جیسوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے. مجھ کو پکڑ لے، میں سب سے سیدھا رستہ ہوں. اس وقت زمین پہ میرے علاوہ کوئی کتاب موجود نہیں ہے جو سب سے سیدھا رستہ تیرے محبوب کی طرف بتائے گی سوائے میرے. میں خود اس بات پہ مسلمان ہوا تھا کفر کے بعد، جب قرآن نے مجھے یہ کہا. مفہوم میں، معنی میں سمجھا رہا ہوں. جب میں نے قرآن کی اس بات کو ریئلائز کیا، تو قرآن میرا جوگی تھا. نی میں جانا جوگی دے نال کنی مندراں پا کے.
تو بس وہ میرے آگے آگے ہے، وہ میری مشعل ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اس مشعل کی روشنی میں مجھے ایک رستہ نظر آ رہا ہے اور میں چل رہا ہوں۔ تو کیوں نہیں شہرک سے زیادہ قریب ہوگا؟ اس کے لفظ میرے پاس ہیں، اس کا کلام میرے پاس ہے۔ یہ شہرک کے قریب سے ہی بولتے ہو نا، جو بھی بولتے ہو، اس کے لفظ میرے حلق میں سے نکلتے ہیں۔ میں اس کے لفظ بولتا بھی ہوں، ان پہ چلتا بھی ہوں، ان سے اس کے لفظوں پہ کام بھی کرتا ہوں، اس کے لفظوں پہ غور و فکر بھی کرتا ہوں، اس کے لفظوں کو مانتا بھی ہوں، اس کے لفظوں کو کہتا ہوں میری آنکھوں میں آ جا اور مجھ سے دیکھ دنیا کیسی نظر آتی ہے، میرے کانوں میں آ جا اور مجھ سے سن، میری زبان پہ آ جا اور مجھ سے بول، میرے ہاتھ میں آ جا، مجھ سے وہ عمل کر جس کو صولے کہتے ہیں، اور میرے قدموں میں آ جا اور مجھ سے وہ جہاد کر جو اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ میں تو اللہ کو اللہ کے محبوب کے صدقے اتنا ہی سمجھتا ہوں جتنا اس کتاب میں سے مجھے سمجھ آتا ہے۔ باقی میں کیا اور میری اوقات کیا اور میری شہرت کیا اور میرا من کیا؟ تو تم کدھر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم اللہ کے نور سے اللہ کو ڈھونڈو۔ بندے کی کیا اوقات کہ وہ اللہ کو پہچانے؟ یہ اللہ کا نور ہی ہے جو اپنے بندے کے جسم کو استعمال کر کے اس کو اللہ کا نظارہ کراتا ہے اور اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کا شاہد بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مجھ کو دیکھ۔ ورنہ کسی اور کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے مجھ کو دیکھے، صرف میں ہوں جو مجھ کو دیکھ سکتا ہوں، صرف میں ہوں جو مجھ کو دیکھ سکتا ہوں۔